السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ جب نمازی کو پتہ چل جائے کہ وہ قبلہ سے تھوڑا سا ہٹ گیا، بالکل قبلہ سامنے نہیں پڑ رہا، تو کیا وہ نماز دوبارہ پڑھے یا اسی نماز پر ہی اکتفا کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قبلہ سے تھوڑا سا ہٹ جانا نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو مسجد حرام میں نہ ہو، کیونکہ مسجد حرام میں تو نمازی کا قبلہ یعنی عین سامنے قبلہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے، بالکل اس کو چاہیے کہ قبلہ اس کے سامنے ہو، چہرے کے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس کے لیے کعبہ کا مشاہدہ ممکن ہو، اگر وہ عین کعبہ کے سامنے نہیں ہے تو اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اگر کعبہ بالکل سامنے نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہو، جس جگہ پر بھی ہوا کرو، نماز پڑھنے کے وقت اسی کی طرف چہرہ کر لیا کرو۔ اگر انسان کعبہ سے دور ہو اور اس کے لیے کعبہ کا مشاہدہ ممکن نہ ہو، خواہ وہ مکہ میں ہو، تو اس کے لیے قبلہ کی جہت چہرہ کرنا واجب ہے، اور تھوڑا سا قبلہ سے ہٹ جانا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا تھا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اسی لیے کہ اہل مدینہ جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں، تو مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ ان کے حق میں قبلہ ہے، یعنی رخ تھوڑا سا مشرق یا مغرب کی طرف ہٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مقصود جہت قبلہ ہے نہ کہ عین قبلہ۔ اس طرح جو لوگ مغرب یا مشرق کی طرف منہ نہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جنوب و شمال کے مابین قبلہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بات اس سے ملتی جلتی ہے، جب جماعت غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس نماز کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور منہ غیر قبلہ تھا؟ اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہو جہاں انہیں قبلے کا علم ہی نہ ہو، مثلا وہ سفر میں ہو، آسمان ابرآلود ہو، انہیں جہت قبلہ معلوم نہ ہو سکتی ہو، اور انہوں نے مقدور بر کوشش سے قبلے کے رخ کا تعین کر کے نماز پڑھ لی ہو، اور پھر انہیں معلوم ہو، پھر اس کے بعد اس کو معلوم ہوا ہو کہ انہوں نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے،
تو اس صورت میں ان کے ذمے کچھ واجب نہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاتقوا اللہ مستطعتم، سو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرا کرو، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت ہے قوت ہے اللہ نے دی ہے اس کے مطابق ہی ڈرنا ہے نا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم مقدور بر اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور مشرق اور مغرب اللہ کے ہی ہیں، سو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ ایسی جگہ ہو جہاں ان کے لیے قبلے کے بارے میں سوال کرنا ممکن ہو، مگر وہ کوتاہی اور سستی کی وجہ سے کسی سے نہ پوچھیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، پڑھو اللہ قبول کرے گا۔ تو اس حالت میں ان کے لیے نماز کی قضا لازم ہوگی جسے انہوں نے غیر قبلہ رخ ادا کیا ہے، خواہ انہیں اپنی غلطی کا علم نماز ختم کرنے سے پہلے ہو یا بعد میں، کیونکہ اس حال میں یہ خطا کار ہیں۔ قبلے کے بارے میں ان سے خطا ہوئی، گو انہوں نے جان بوجھ کر قبلے سے انحراف نہیں کیا، لیکن انہوں نے قبلے کے بارے میں پوچھنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تاہم اگر قبلے کی جہت سے معمولی سا انحراف ہو جائے تو وہ نقصان دہ نہیں، مثلاً یہ کہ وہ تھوڑا سا دائیں یا بائیں کی طرف جھک جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا تھا ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہاں ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری ہے کہ وہ جو شخص مسجد حرام میں ہو تو اس کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے، محض جہت قبلہ کی طرف نہیں، کیونکہ جب وہ عین کعبہ سے انحراف ہو جائے گا تو وہ قبلہ رخ نہ ہوگا، یعنی اس نے مراد ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے مسجد حرام میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ جب صف مستطیل اور طویل ہو تو آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا عین کعبہ کی طرف رخ نہیں ہے۔ یہ بھی بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بچنا اور اس کی تلافی کرنا واجب الامر ہے، کیونکہ اس حالت میں جب وہ نماز پڑھیں گے تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی جائے گی جو قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے انسان دنیاوی کاموں میں تو ہزاروں بار سوچتا ہے، لیکن دین کو اتنا سستا سمجھتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھنا ہی گوارا نہیں کرتا۔
تو اس لیے دین نام ہے سوال کرنے کا، پوچھنے کا، معلومات حاصل کرنے کا، تو اسی سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔